مقرر ذیشان خطیب اہل سنت فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا یعقوب رضا صاحب وحیدی، دیگر اسٹیج پر براجمان ذی وقار حضرات سادات کرام، حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر مدنی تاجدار مکی مختار نبی مکرم رسول معظم سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار انیس الغریبین مراد المشتاقین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین، مصباح المقربین سراج السالقین شمع العارفین راحت العاشقین محبوب رب العالمین، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، نبی مکرم حضور سراپا نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے اور بلند آواز سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاشمی کمیٹی کی طرف سے یہ 34 سال سے شہدائے کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مسلسل 10 روزہ مجلس کا پروگرام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ یہ پروگرام امام عالی مقام کی یاد میں ہوتا رہے گا۔ 10 روز تک، یعنی آج کا دن چھوڑ کر کے 9 روز تک حضرت علامہ مولانا یعقوب رضا صاحب نے ایک مفصل مدلل بیان ابتدا سے لے کر کے سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کربلا تک کا سفر آپ کے سامنے 9 روز میں تفسیر کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ تو 34 سال سے میرا اصول ہے کہ شب عاشورہ یعنی آخری روز کچھ نہ کچھ اہل بیت کی فضیلت میں تبرکن، تاکہ ان کی بارگاہ میں میری بھی حاضری قبول ہو جائے، آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر آتا ہوں۔ آج بھی مکمل بیان جو ہے وہ حضرت کا ہی سننا ہے، میں تو تھوڑی دیر اہل بیت کی شان میں، نواسائے رسول کی شان میں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر کی شان میں، امام شہدائے کربلا کی شان میں، حسنین کریمین کی شان میں آپ کے سامنے کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک شاعر تھے جناب انور رائے پوری، جو شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی کی چھوچوی کے مریدوں میں سے تھے۔
سیدوں کی شان میں انہوں نے 2-4 اشعار ایسے کہہ دیے ہیں کہ وہ اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کی روح بھی تازہ ہو جائے گی۔ ویسے خوشیلان تو نہیں ہوں میں، جس طریقے سے حضرت کی آواز ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منقبت آپ کے سامنے گنگنایا، لیکن میں بھی کوشش کروں گا آواز چاہے جیسی ہو، لیکن اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعت مصطفیٰ پیش کی جائے، اولیاء کرام کی منقبتیں پیش کی جائے، سیدوں کی شان میں نظم پیش کی جائے، اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت انور رائے پوری فرماتے ہیں، سر در پر سید کے جھکانا سب کے بس کی بات نہیں، بے شک، سر در پر سید کے جھکانا سب کے بس کی بات نہیں، آل نبی کے ناز اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ سیدوں کے ناز اٹھانا، اہل بیت کی شان بیان کرنا، سیدوں کے آگے جھک جانا، ان کے مراتب کو بلند کرنا، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کریں اور ان کی شان بیان کریں۔ 32 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا شیدائی، ایسا خلیفہ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی طاقتیں کانپتی تھی، ایران کی حکومتیں کانپا کرتی تھی، ایسے خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اہل بیت سے محبت کے واقعات سنو، اہل بیت کی محبت کی وفاداری انہوں نے جو ظاہر کی ہے، اگر اس کو پڑھا جائے، اس کو سنا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 32 لاکھ مربع میل حکومت کرنے والا جس کے نام سے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کانپا کرتے تھے، جب اہل بیت کا ذکر آ جاتا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حسنین کریمین آپ کے سامنے آ جاتے تو ان کی شان کیا ہوتی؟ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسنین کریمین کی محبت میں جو کیا ہے آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہے۔ وہ کاغذ کی پرچی والا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، عمر کے بیٹے سے جب کہا تھا کہ تو کیا تیرا باپ بھی ہمارے خاندان کا غلام ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، امام حسین نے ایسا کہا، اچھا ایسا کہا ہے تو ان سے کہو کہ زبان سے کہا لکھ کر کے بھی دے۔ تو وہ امام حسین نے لکھ کر کے دیا، بچپن کا عالم تھا، لکھ دیا، اے عبداللہ ابن عمر تو کیا تیرا باپ بھی ہمارے خاندان کا غلام ہے، ہمارا غلام ہے۔ جب فاروق اعظم کے سامنے وہ پرچہ پیش کیا گیا، فاروق اعظم نے اس کو اپنی پیشانی پر لگایا اور وصیت کی کہ یہی پرچہ جب میں مروں تو میری قبر میں ساتھ میں دفن کر دینا تاکہ قیامت کے دن یہی پرچہ بخشش کی ضمانت بن جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسے ایسے واقعات آپ نے سنے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صافہ باندھ کر کے، پگڑی پہن کر کے مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا بھی جمع غفیر لگا ہوا ہے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے۔ یمن سے مال غنیمت آیا، وہ مال جو جنگ ہوتی تھی اور اس میں جنگ کے درمیان پایا جاتا تھا، اس کو مال غنیمت بولتے ہیں، وہ خلیفہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا اور خلیفہ اس کو تقسیم کرتے تھے۔ تو یمن سے مال غنیمت آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام آپ کے چہیتے دوست حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ بھی سیدنا فاروق اعظم کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
مال غنیمت آیا، اس کو تقسیم کرنے والے تھے کہ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم نے جب حسین کو دیکھا، کہا بھتیجے کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ حسین ابن علی نے کہا، امام حسین نے کہا کہ یمن سے مال غنیمت آیا ہے، ایک خوبصورت گھوڑا یمن سے مال غنیمت میں آیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا لے لو۔ تھوڑی دیر ہوئی، حسین ابن علی نے کہا، امام حسین نے کہا ہے سیدنا فاروق اعظم، مصر سے چمڑے کی زین بھی آئی ہے جو گھوڑے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، کہا لے لو۔ کہا یمن سے بہترین کپڑا بھی آیا ہے، خوبصورت کپڑا بھی آیا ہے جس پر نقش و نگار ہے، وہ بھی آیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا وہ بھی لے لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں پکڑا اور مذاقاً، بڑے دوست تھے، مذاقاً کہا کیا سب حسین ابن علی کو دے دو گے؟ کیا سب حسین ابن علی کو عطا کر دو گے؟ اتنا سنا تھا، بات تو دوست کی تھی، کوئی سیریس بات نہیں تھی، کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی، مذاقاً کہا تھا، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے جب اتنا سنا آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھا اور آپ نے اپنا جو صافہ پہنا تھا، پگڑی پہنی تھی، اس کو اتارا اور کہا اے عبد الرحمن بن عوف، تم نہیں جانتا یہ میرے سر کے اوپر جو بال اگے ہیں یہ بھی انہی کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو میرے سروں پر اللہ تعالیٰ نے بال اگائے۔ اتنا حسین ابن علی سے محبت کرتے تھے، حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ مدینہ میں قحط پڑ گیا، جب قحط پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی تو نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے ایک میدان میں لوگوں کو جمع کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لوگ جمع ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم مسجد نبی سے باہر نکلے، میدان میں پہنچے اور میدان میں پہنچ کر کے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی اہل بیت نہیں ہے، کوئی رسول کے گھر والا نہیں ہے، کوئی رسول کا رشتہ دار نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عباس کو بلایا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو بلایا جائے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا حضرت عباس کے پاس پہنچا، حضرت عباس کو لایا گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا اے اللہ، یہ تیرے نبی کے رشتہ دار ہے، یہ تیرے نبی کے گھر والے ہیں، ان کے صدقے میں تو بارش نازل فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنا کہنا تھا بارش جھوم کر کے نازل ہوئی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ صحابہ کرام کی آپ زندگی دیکھیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حسین کے بچپن کا عالم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نانا سے کہا اڑ جاؤ۔ آہا کیسا نواسا تھا، دونوں عالم کے مالی مختار، مالک و مختار، سید الانبیاء حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسین حاضر ہیں اور حسین کہتے ہیں نانا اڑ جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنے نواسے کے کہنے پر کھڑے ہو گئے، دونوں جہاں کا مالک کھڑا ہو گیا، دونوں جہاں کا آقا کھڑا ہو گیا، سب کے لیے رحمت بن کر آنے والا کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑے ہو گئے تو امام حسین نے کہا میں بھی آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین کے ہاتھ پکڑے اور اٹھایا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول نے اٹھایا تو اپنے دونوں پاؤں کو پہلے رسول کے گھٹنوں میں رکھا، رسول کے گھٹنوں میں رکھا، لیکن برابری نہیں ہوئی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو رسول پاک کے سینے پر رکھا۔ جب سینے پر رکھا تو رسول پاک سے بڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول مسکرائے، کہا حسین تم نے تو برابری کا کہا تھا، بڑے ہونے کا نہیں کہا، برابر ہو گئے، اب ادھر جاؤ۔
یہ تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ حضرت امام حسن بھی تشریف فرما ہے، حضرت امام حسین بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کے سروں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا من احبنی وحب ہذین امہما آباہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، اے اللہ جو ان سے محبت کرے گا، حسن اور حسین سے، اتنا کہنے کے بعد فرمایا من احبنی وحب ہذین امہما آباہما، جو ان سے محبت کرے گا اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے گا، علی فاطمہ سے محبت کرے گا، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یعنی حسن و حسین علی فاطمہ سے محبت کرنے والا بصورت خدمتگار قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر ان کے درجے میں ہوگا۔ یہ تھا حسن کی زندگی لے لیجئے، چاہے حسین کی زندگی لے لیجئے، ان کی زندگی اور ان کی تاریخ کا تو یہ عالم ہے۔ حضرت امام حسین کو ہم واقعہ کربلا کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور ان پر سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے جو نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی قربانی پیش کی گئی ہے، اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی دیکھ لیجئے، آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا، آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ جب پتا چلا امام حسین کو کہ امام حسن کو زہر دیا گیا ہے، آپ آئے، بڑے بھائی کسی کے اوپر شک ہے؟ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو حسن کہتے ہیں بھائی مجھے یقین نہیں ہے کس نے زہر دیا، لیکن شک ہے، اور شک کی بنا پر میں کسی بے گناہ کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ گناہ ہو جائے گا، بے گناہ کی زندگی برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا کہ اگر آپ کو شک ہے، اگر وہی ہوا تو، آپ کو جس پر شک ہے اگر وہی ہوا تو آپ کو زہر دینے والا۔ تو امام حسن نے کہا حسین میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میں نے زہر دینے کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، تم بھی اس کے اوپر چھوڑ۔ اے امام حسن کی زندگی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف امام حسین کے بڑے بھائی نہیں تھے، بلکہ امام حسین امام حسن کو اپنا امام مانتے تھے۔ حضرت امام حسن کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ جب بھی دین کا معاملہ پیش آتا، حضرت امام حسین حضرت امام حسن سے مشورہ لیتے تھے، ان سے سبق لیتے تھے، ان سے درس لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ حضرت امام حسن نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہا۔ غور سے سننا یہ واقعہ، حضرت امام حسن نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہا تو امام حسین پہنچ گئے، بھائی اپنی بیوی کو کیوں طلاق دے رہے ہو؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کا کیا قصور ہے کہ طلاق دے رہے ہو؟ کہا اس کی غلطی تھے، میں نے اس کو میکے بھیج دیا، ابھی طلاق دیا نہیں ہے۔ کہا اس کی غلطی کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ تو حضرت امام حسن امام حسین سے کہتے ہیں آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن پڑھا ہے۔ کہا ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، اور لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ پردہ پوشی کرنا، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا۔ تو کیا میں اپنی بیوی کا عیب چھپاؤں یا سب کے سامنے ظاہر کروں؟ اتنا کہنا تھا۔ امام حسین نے کہا میں سمجھ گیا، میں نے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن بار بار قرآن میں پڑھا ہے، لیکن جیسی تفسیر امام حسن نے بیان کی آج پہلی بار میں نے سنی۔ بیوی کا عیب چھپایا جاتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا لوگوں کے سامنے۔ تو میں اپنی بیوی کے عیب پر پردہ ڈالوں یا اس کو چھپاؤں یا لوگوں پر ظاہر کروں؟ تھوڑے دن ہوئے امام حسین کو پتا چلا کہ اسی عورت کو آپ نے طلاق دیا۔ واپس آئے حضرت امام حسین حسن کی بارگاہ میں، بھائی یہ کیا کیا؟ طلاق دے دیا، اب تو بتاؤ کہ اس کا کیا قصور تھا، اس میں کیا خرابی تھی، اس میں کیا عیب تھا؟ تو امام حسن نے کیا پیارا جواب دیا۔ امام حسن نے
حضرت امام حسین کی پیشانی کو چوما اور کہا حسین چھوڑو بات کو، اب اس کو میں نے طلاق دے دیا ہے، اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو گئی ہے، میری نکاح سے نکل گئی، اب اس کی بات کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ میری نکاح سے نکل گئی ہے، باہر ہو گئی ہے، اب اس کی بات کرنے سے فائدہ کیا غیر محرم کی بات کرنے سے؟ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی، اور سخاوت کا عالم تو یہ تھا، اور کیوں نہ ہو سخاوت ان کو گھٹی میں پلائی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کو گھٹی دی تھی، اور گھٹی بھی کیا تھی؟ شہد کی گھٹی دی جاتی ہے، کبھی کھجور کی گھٹی دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو گھٹی دی۔ وہ گھٹی کیا تھی؟ اپنی زبان کو حسنین کریمین کی زبان میں ڈال کر کی گھٹی دی تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ذرا سوچو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اکثر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ امام حسین کی گردن کو بوسہ دیا کرتے تھے، بار بار گردن کو چوما کرتے تھے، بار بار گردن کو چوما کرتے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، امام حسین کے گالوں پر بھی آپ چوم سکتے ہیں، پیشانی کو بھی چوم سکتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب حسین آتے ہیں تو آپ ان کی گردن کو بوسہ دیتے ہیں، گردن کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو، امام حسین کی گردن کو رسول پاک نے بار بار چوما۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، وہ جنتی پتھر کا کام کیا ہے؟ جب حجر اسود کو کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان دے گا، اور وہ حجر اسود جس نے اس کو چوما ہوگا اس کے لیے قیامت میں دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے گواہی دے گا، وہ گواہی دے گا وہ جنتی پتھر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے چوما تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا، اے حجر اسود، میں تجھے بوسہ دینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے چومنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے نہیں چومنے کے لیے آیا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس لیے نہیں چوم رہا ہوں، تو میرے گناہ کو جذب کرے گا اس لیے میں تجھے بوسہ نہیں دے رہا ہوں، تو قیامت کے دن ہماری گواہی دے گا اس لیے تجھے نہیں بوسہ دے رہا ہوں، چوم رہا ہوں، بلکہ میں تجھے اس لیے چومنے آیا ہوں اور چوموں گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول پاک نے تجھے چوما ہے، میں بھی تجھے چوموں گا۔ بے شک سبحان رسول پاک نے جب چوما ہے تو میں بھی چوموں گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ جس حسین کی گردن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار چومتے تھے، اکثر چوما کرتے تھے، جب کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹی گئی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی؟ کیا گزری ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ حسین، یہ حسن، ان کی اولاد اہل بیت، اسی لیے تو انور رائے پوری نے کہا، سر در پر سید کے جھکانا سب کے بس کی بات نہیں، نالے آلے نبی کے ناز اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ کیسا گھرانہ تھا، یہ کیسے لوگ تھے؟ کربلا میں 3 دن آپ پر پانی بند کر دیا گیا، فاقے ہوئے، بھوک ہوئی۔ ذرا سوچو، کسی کے اوپر سڈنلی اچانک 3 دن پانی بند کر دیا جائے، 3 دن بھوک اور پیاسا رکھا جائے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ لیکن دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو بچپن میں ہی بھوکا رہنے کی اور پیاسا رہنے کا درس ان کی ماں فاطمہ خاتون جنت نے دیا تھا۔ وہ 3 روزے کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے علماء کرام سے، 3 دن تک فاقے کی تعلیم دی گئی تھی، 3 دن بھوکا رہنے کی تعلیم دی گئی تھی، پیاسا رہنے کی تعلیم دی گئی تھی، اس لیے کربلا میں ان پر کوئی بھاری نہیں گزرا، ان پر کربلا میں، اس لیے کہ بچپن سے فاقہ، بچپن سے پیاسا رہنے کی ان پر عادت ڈال گئی تھی، ان کو سوارا گیا تھا، ان کو تعلیم دی گئی تھی۔ اور سخاوت کا عالم تو یہ تھا، سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر تشریف فرما تھی، پیچھے 40 اونٹ تھے، 40 اونٹ، سیدنا فاطمہ زہرا وہیں پر تشریف فرما تھی۔ ایک عورت آئی، عورت نے جب ماں فاطمہ خاتون جنت کو دیکھا تو کہا، ماں فاطمہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، یہ اونٹ میرے ہیں، یہ اونٹ 40 جو اونٹ ہے وہ میرے ہیں، اے فاطمہ مجھے بتاؤ، میں اس کی مالک ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کیا دینا چاہیے؟ ماں فاطمہ نے ارشاد فرمایا، ایک بکری کا بچہ اللہ کے نام پر دے دو۔
ایک بکری کا بچہ اللہ کے نام پر دے دو۔ اتنا کہنا تھا، وہ عورت پھر سے کہتی، اے فاطمہ، اے رسول پاک کی چہیتی بیٹی، اگر یہ اونٹ آپ کے ہوتے تو آپ کتنا اللہ کے نام پر دیتی؟ کہا اگر میرے ہوتے تو میں 40 سے 40 اونٹ اللہ کے نام پر دے دیتی۔ تو کہا آپ 40 اونٹ دے دیتی، میرے لیے ایک بکری کے بچہ اللہ کے نام پر دینے کے لیے آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ کہا سنو، فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ یہ مسئلے کی بات تھی کہ جس کے پاس 40 اونٹ ہو اس کی زکوٰۃ نکالے اللہ کے نام پر۔ وہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ بکری کا ایک بچہ ہے۔ دیکھیے جس طرح دولت کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس طرح کھیتی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر کوئی کھیتی کا مالک ہے، اگر بارش کے پانی سے اگر وہ کھیتی کرتا ہے تو جو بھی فصل ہوگی اس فصل میں سے 10 من میں سے 1 من اس کو عشر نکالنا پڑے گا، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور اگر کنویں کے پانی سے جو بھی فصل ہوگی اس میں 20 من میں 1 من اللہ کے نام پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، عشر نکالنا پڑے گا۔ اس لیے پیسے کا بھی ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے تو 2.5% اللہ کے نام پر زکوٰۃ نکالو۔ اسی طرح جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اس زمانے میں کسی کے پاس 1000 بکریاں ہوتی تھی، کسی کے پاس 1000 اونٹ ہوتے تھے، 1000 جانور ہوتے تھے، تو ہر ایک جانور کی بھی زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے۔ علماء کرام موجود ہے۔ ہمارے یہاں تو آج کل اتنے جانور ہوتے نہیں ہیں، اس لیے عام طور پر یہ مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا، ورنہ اگر 40 بکری ہے تو ایک بکری کی زکوٰۃ ہے، اگر 80 بکری ہے تو اور کچھ معاملہ ہے، اگر کسی کے پاس بھینسیں ہیں تو اس کا بھی معاملہ اور ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے تو اس کا بھی معاملہ اور ہے۔ جتنے جانور ہوتے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ تو 40 اونٹ کی زکوٰۃ ایک بکری کا بچہ ہے۔ تو ماں فاطمہ نے کہا کہ یہ تقویٰ فتویٰ ہے کہ 40 اونٹ کا اگر ملکیت میں ہے تو ایک بکری کا بچہ نکالا جائے، لیکن اگر میں اس کی مالک ہوتی تو میں سب کا سب مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی، اللہ کے راہ میں دے دیتی۔ اور یہ فتوے کا معاملہ نہیں، یہ تقوی کا معاملہ ہے۔ ایسی سخاوت تھی، اور جن بچوں نے ماں باپ کی ایسی سخاوت کو دیکھا ہو، ماں باپ کی ایسی قربانی کو دیکھا ہو، تو وہ سخی کیوں نہیں ہو سکتے؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے والد محترم حضرت امام حسین مسجد نبی میں تشریف فرماتے ہیں، ایک آدمی نے 5000 درہم آپ کو عطا فرمائے، 5000 درہم آپ کو عطا فرمائے۔ زین العابدین فرماتے ہیں حضرت حسین نے اس درہم کو قبول کر لیا، مسجد سے باہر نکلے اور گھر تک پہنچے کہ وہ سارے کے سارے درہم اللہ کے نام پر لٹا دیے، غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ جب گھر پہ آئے تو ایک بھی درہم نہیں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ اے امام حسین، اے والد محترم، اگر اس میں سے 5 درہم بچا لیتے تو ہمارا بھی کام ہو جاتا۔ تو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پہلے کہتے تو میں سوچتا کہ 5 درہم بچاؤں یا نہ بچاؤں۔ یہ ایسی سخاوت تھی، ایسی قربانی تھی۔ ایک شخص آیا حضرت امام حسن کی بارگاہ میں، اس کو تھا 5-10 درہم کی ضرورت تھی، 5-10 درہم کی ضرورت۔ امام حسن نے بٹھا دیا مسجد نبی میں، بیٹھ جاؤ، ابھی روزی آ رہی ہے، ابھی تمہارے حصے کی روزی آ رہی ہے۔ لیکن بہت زیادہ دیر ہو گئی، وہ بیٹھا رہا، بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا بیٹھے رہو، بیٹھے رہو۔ وہ بیٹھا رہا، وہ شخص، اس کی تمنا تھی 5-7-10 درہم مل جائیں گے، میرا کام چل جائے گا۔ جب زیادہ دیر ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا امام حسن کی بارگاہ میں، 3000 درہم لے کر کے تحفے میں پیش کیا حضرت امام حسن کو۔ وہ مانگنے والا سوچ رہا تھا یہ تھیلی میں سے 5-10 درہم نکال کر کے مجھے بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام حسن نے وہ 3000 درہم اس کے آگے بڑھا دیے اور کہا یہ لے جاؤ، تم نے اتنی تاخیر کی سے ویٹ کیا ہے، یہاں پر انتظار کیا ہے، لہذا یہ سب کے سب میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا امام حسن کی زندگی ہے، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، اہل بیت کی زندگی، اہل بیت کی وفاداری۔ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سننے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل حضرت نے بیان فرمائی۔ میں کیا بیان کروں میں آپ کے سامنے، علماء کرام سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن انور رائے پوری میں نے دوسرا جو شعر کہا وہ پڑھ کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا شعر تو یہ تھا کہ سر در پر سید
سید کے جھکانا سب کے بس کی بات نہیں، آل نبی کے ناز اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ شعر دوسرا جو شعر ہے وہ پڑھوں گا، وہ پورا واقعہ آپ کے سمجھ میں خود بخود آ جائے گا کس کا واقعہ ہے۔ قدموں میں صافا رکھنا، ڈولی پہ بٹھانا منت سے، سبحان اللہ۔ قدموں میں صافا رکھنا، ڈولی پہ بٹھانا منت سے، سید کو کاندھے پہ اٹھانا سب کے بے بس شک، کی سبحان اللہ، بات سبحان اللہ۔ نہیں، سید کو کاندھے پہ اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ امام عشق و اہل سنت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، جنہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بہت بڑے مالدار شخصیت کا نام احمد رضا ہے، بہت بڑے مالدار تھے بریلی کے، بہت زمین جائیداد کے مالک تھے۔ جب گھر سے باہر نکلتے اس وقت یہ آٹو رکشہ نہیں تھی، اس وقت کار نہیں تھی، اس وقت سائیکل نہیں تھی، چار کہار ڈولی پر بٹھا کر کے بڑے بڑے رئیسوں کو، مالداروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتے تھے۔ احمد رضا کو کہیں جانا تھا، ڈولی لائی گئی، چار کہار اٹھانے والے لائے گئے، حضرت امام احمد رضا صافہ پہن کر کے، امامہ پہن کر کے ڈولی کے اندر بیٹھے، تھوڑی قدموں کے دور ڈولی گئی تو کہا ڈولی کو روک دیو، ڈولی کو روک دیا گیا۔ جب روک دیا گیا آپ ڈولی سے باہر نکلے، باہر نکل کے چار کہار جو چار کاندھے پر ڈولی کو اٹھا کر کے لے جا رہے تھے، چاروں سے پوچھا بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تم میں سے رسول پاک کی اولاد کون ہے؟ تم میں سے آل رسول کون ہے؟ ایک کہار نے کہا میں ہی سید ہوں، میں ہی آل رسول ہوں۔ کل قیامت میں آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائے گا احمد رضا کہ میرے بیٹے پہ کاندھے پر سوار ہو کر کے تو نکلا تھا دور جانے کے لیے، تجھے ہمت کیسے ہوئی میرے نواسے میری اولاد کے کاندھے کے اوپر سوار ہو کر کے تو نکلا ہے؟ اے سید زادے غلطی ہو گئی، اب ایک کام کرو، اس وقت تک آپ یہاں سے نہیں جا سکتے کہ جتنے قدم آپ مجھے اٹھا کر کے لائے ہیں اتنے قدم آپ ڈولی میں بیٹھے میں آپ کو اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور سید زادے نے انکار کر دیا، آپ اماموں کے امام ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ حدیث کے جاننے والے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، آپ یہاں کے مالدار شخصوں میں سے ہیں، میری حیثیت کا کہ میں ڈولی پر بٹھاؤں اور آپ مجھے اٹھاؤں؟ حضرت امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت نے جب اتنا سنا تو اپنی پگڑی اس سید کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ پگڑی کا واسطہ میری بات پر عمل کی جائے۔ جب سید نے پگڑی امام اہل سنت کی اتری ہوئی دیکھی تو آپ اندر تشریف لے گئے، اور امام دنیا نے یہ دیکھا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس سید زادے کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس مقام پر جب یہ واقعہ سیدوں سے بغض رکھنے والے، حسد رکھنے والے جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو پتہ کیسے چل گیا کہ مجھے ایک سید زادے نے ڈولی پر بٹھا کر کے اٹھا رہا ہے اور چل رہا ہے؟ سید کا پتہ کیسے چل گیا؟ اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا تھا تو کہا تھا مجھے اہل بیت کی خوشبو آ گئی، نبی کی اولاد کی خوشبو آ گئی۔ تو اس اعتراض کرنے والے نے کہا تھا کہ ایسے کیسے خوشبو آ سکتی ہے؟ ہم نے تو آج تک وہ خوشبو نہیں سونگھی ہے، ہم نے تو آج تک وہ خوشبو محسوس نہیں کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی طرح پہلے عشق پیدا کر، عشق آل رسول پیدا کر، عشق اہل بیت پیدا کر، عشق اہل بیت پیدا کر۔ جب
جب رسول کی اولاد سے عشق ہوگا تو آل رسول کون ہے اس کی خوشبو تو بھی محسوس کر سکے گا. لیکن جس کے دل میں بغض ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں حسد ہے، وہ آل رسول کی خوشبو کیا محسوس کر سکے گا؟ وہ آل رسول کو کیا جان سکے گا کہ آل رسول کا مقام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آل رسول کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اِنَّ فاطمۃ حسنت فرجها فحرم اللہ ذریتها النار، یعنی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی اولاد پر جہنم کو حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی اولاد پر جہنم کو حرام کر دیا. یہ آل رسول کی شان ہے. آل رسول کیسا بھی ہو، آپ کا کام ہے اس کی تعظیم. بے شک. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ جو پیر آل رسول ہوگا، جو مولوی آل رسول ہوگا، جو امام آل رسول ہوگا، جو نعت خواں آل رسول ہوگا، اسی کی تعظیم کی جائے، اسی کا ادب کیا جائے. ایسا نہیں ہے. اگر ایک آل رسول مزدوری کر رہا ہے تو آپ کے اوپر اس کی بھی تعظیم واجب ہے. اگر ٹھیلا چلا رہا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے، اگر دکان چلا رہا ہے تو سب کی تعظیم آپ کے اوپر واجب ہے. اور آل رسول کی تعظیم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ قیامت میں دن اللہ کے رسول کے سامنے آپ کو سرخرو رکھے گی. بے شک. صحابہ کرام کی زندگی دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ حضرت سیدنا خلیفہ اول حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سیلت و قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احب الیہ من سیلت قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مجھے میرے رشتہ دار کی محبت سے زیادہ رسول پاک کے رشتہ داروں سے محبت ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، خلیفہ رسول نے فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ میرے رشتہ داروں سے زیادہ مجھے محبت اگر کسی سے ہے تو رسول پاک کی اولاد سے محبت ہے، رسول پاک کے رشتہ داروں سے محبت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ، یعنی آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر. بے شک. سبحان اللہ. آل رسول سے محبت کرو، آل رسول سے بغض نہ رکھو، آل رسول سے کینہ نہ رکھو، آل رسول سے حسد نہ کرو. حضرت علامہ ابن سبان سے روایت ہے، محرقہ نام کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک نقل ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں آل رسول سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر دراز فرمائے گا. بے شک. سبحان اللہ. جو آل رسول سے محبت کرتا ہے اس کی عمر دراز ہوتی ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں جو آل رسول سے محبت کرے گا قیامت میں کے دن رب کے سامنے وہ پیش ہوگا تو اس کا چہرہ چمکتا ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. آل رسول سے محبت کرنے والے کا چہرہ چمکتا ہوگا. اور پھر اس کے آگے فرماتے ہیں جو آل رسول سے دشمنی رکھے گا، جو آل رسول سے بغض و حسد رکھے گا تو اس کی عمر کو کاٹ دی جائے گی، اس کو زیادہ عمر عطا نہیں کی جائے گی. اور جو آل رسول سے بغض و کینہ و حسد رکھے گا تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، کالا کر دیا. ذرا سوچو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں چمکتا چہرہ لے کر جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے؟ اپنی عمر کو دنیا میں بڑھانا چاہتے ہو کہ نہیں بڑھانا چاہتے؟ اپنی عمر کو بڑھانا چاہتے ہو، لمبی زندگی جینا چاہتے ہو، قیامت کے دن رب کے سامنے اپنے چہرے کو چمکانا چاہتے ہو تو دنیا میں آل رسول سے محبت کرو، آل رسول کی اقتدار کرو. آپ سے جو کچھ بھی بن سکے آل رسول کی مدد کرو، آل رسول کی مدد کرو. سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں ایک شخص آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حضور دعا کر دیجیے، تنگ دستی ہے، پریشان رہتا ہوں. سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام احمد رضا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آل رسول کی جب بات سنا تو ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اعلیٰ حضرت کی طرف سے وہ سید زادے کو وظیفہ پہنچ جائے گا. بے شک. یہ آل رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو قدموں میں صافہ رکھنا، ڈول
ڈولی پہ بٹھانا منت سے، سید کو کاندھے پہ اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے، امام حسین کے صدقے میں ہمیں شب عاشور آج کی رات کو اور کل کے دن کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی خدمت کرنے کی، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرانے کی، بیواؤں کی خدمت کرنے کی، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی، شربت پلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے 2 روز ایسے ہیں، یہ 2 روز ایسے ہیں اس میں آپ نیکی کر لو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے تو کربلا میں آج کی رات کی مہلت مانگی تھی عمر ابن سعد سے، اے عمر ابن سعد جنگ تو کرنی ہے، شہادت تو ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے، قربانی تو ہمیں دینی ہے، لیکن ایک رات کی مہلت دے دے۔ تو آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین نے کہا تھا اے حسین ابن علی، اے میرے والد محترم، آپ کبھی تلوار سے نہیں گھبرائے، آپ کبھی جہاد سے نہیں گھبرائے، آپ کبھی شہید ہونے سے نہیں گھبرائے، ایک رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ آج بھی لڑ لیا جائے کوئی بات نہیں، کل پر کیوں ٹال رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین نے کہا تھا اپنے بیٹے زین العابدین سے، بیٹا میں شہادت سے نہیں گھبراتا، میں لڑائی سے نہیں گھبراتا، میں جہاد کرنے سے نہیں گھبراتا، میں تلوار سے نہیں گھبراتا، میں نیزوں سے نہیں گھبراتا، میں تیر سے نہیں گھبراتا، بلکہ آج کی رات کی مہلت اس لیے عمر ابن سعد سے مانگ رہا ہوں کہ آج دل کھول کر میں مولا کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے میرے والد محترم کو مکہ میں بھی عبادت کرتے دیکھا، مدینہ میں مسجد نبی میں بھی عبادت کرتے دیکھا، قرآن کی تلاوت کر کے دیکھا، نفل نماز پڑھ کے دیکھا، لیکن کربلا کی سرزمین پر جو شب عاشور کو میرے والد محترم نے جس انداز سے قرآن کی تلاوت کی اور جس انداز سے خدا کی عبادت کی، اس کا رنگ جو ہے نہ مجھے مدینے میں دیکھنے کو ملا نہ مکہ میں دیکھنے کو ملا۔ جس طریقے سے میرے والد محترم نے جو کربلا کی دھرتی پر شب عاشور کو جو عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، اس کا انداز ہی کچھ الگ تھا، میرے والد محترم کی شان ہی کچھ الگ تھی۔ اپنی رب کی بارگاہ میں وہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تشریف لانے والے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں آنے والے ہیں۔ یاد رکھے حسین تو جنتی ہیں، ارے حسین کیا ان کے غلام بھی جنتی ہیں، ان کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں، ان کی اولاد بھی جنتی ہے۔ جو سچے دل سے حسین کو چاہتے ہیں، صرف حسینی دعویٰ نہیں ہے، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی زندگی اور ان کے بتائے ہوئے اعمال پر چلنے کا ارادہ رکھنے والے سب جنتی ہیں۔ حسین کو کیا ضرورت تھی دیر دیر تک عبادت کرنا، حسین کو کیا ضرورت تھی دیر دیر تک پوری رات نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا؟ جنت کی کوئی تمنا نہیں تھی، اس لیے کہ یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بے شک، لیکن سبق دینا تھا، نانا کی امت کو سبق دینا تھا۔ کتنی بھی مشکل آ جائے، کتنی بھی تکلیف آ جائے، لیکن خدا کو یاد کرنا مت بھولنا، خدا کا سجدہ کرنا نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آ گیا این لڑائی میں اگر قبلہ نماز، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، رب کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور سادات کرام، علماء کرام اور آپ حضرات 10 روز تک مسلسل یہاں پر آتے رہیں۔ ہاشمی کمیٹی کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اس جلسے کو کامیاب بنایا، اور ہاشمی کمیٹی کے نوجوانوں نے جو خدمت کی ہے 10 دن نیاز وغیرہ کی انتظام کیا ہے، منڈپ مائک کا انتظام کیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن حضرات نے دام درم قدم سخن میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔